سینیٹر انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم بن گئے۔ صدر مملکت نے انوار الحق کاکڑ کی بطور نگران وزیر اعظم تقرری کی سمری پر دستخط کر دیے۔ انوار الحق کاکڑ پاکستان کے 8ویں نگران وزیر اعظم ہوں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا 14 اگست کو حلف لینے کا فیصلہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی عہدے کا حلف لیں گے۔ مسلم لیگ نون نے نواز شریف کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر دیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کالعدم ہونے کا نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ الیکشن ایکٹ کی ترمیم سے نواز شریف کی نااہلی ختم ہو چکی ہے، واپس آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ ہمیں علم نہیں تھا کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے انوار الحق کاکڑ کا نام آئے گا۔ پیپلز پارٹی نے سلیم عباس، جلیل عباس، محمد مالک، خیر پختونخوا سے افضل خان کا نام دیا تھا۔ جہاں سے بھی نام آیا ہے ہمیں امید ہے وہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ ایم کیو پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا سندھ حکومت پر پیسے لے کر بھرتیاں کرنے کا الزام، کہا چند روز حکومت کے رہ گئے لیکن 50,000 نوکریاں دینے جا رہے تھے، بغیر میرٹ کے بھرتیاں ہو رہی تھیں جسے ایم کیو ایم نے رکوا دیا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ احمد نے کہا ہے کہ 16 ماہ پاکستان کی سیاسی زندگی کا سیاہ ترین وقت تھا۔ کل سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ آیا، نواز شریف آنے کی خواہش پر پانی پھر گیا ہے۔ 90 دن میں الیکشن کروانے ہوں گے اور جو سلوک انہوں نے عوام سے روا رکھا ہے اس کا انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ کراچی کی تعمیر و ترقی کے ساتھ کھیلوں کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ کراچی باغ ابن قاسم میں تعمیر نو شدہ سائیکل جاگنگ ٹریک کا افتتاح کر دیا گیا۔ کہا حکومت سندھ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کر رہی ہے۔ سائیکل اور جاگنگ ٹریک سے صحت مند سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ 2 دن خواتین کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کو سزا ضرور ملنی چاہیے، مگر اس کی سزا ملک کی سب سے بڑی جماعت کو نہیں ملنی چاہیے۔ سیاسی احتجاج سیاسی مقدمات پر تو ہو سکتا ہے، سیاسی مقامات پر بھی ہو سکتا ہے، کینٹ کے علاقوں میں نہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کی رہنما فردوس عاشق ایوان نے بشرا بی بی کی ڈائری کو بنی گالہ سیکریٹریٹ کا بلیک باکس قرار دے دیا۔ کہا بشرا بی بی کی ہدایت پر بنی گالہ کے ساتھ پورے ملک کو چلایا گیا۔ ڈائری والی سرکار نے پی ٹی آئی سرکار کا خوب تختہ الٹایا ہے۔ پی ٹی آئی نے بشرا بی بی سے منسوب ڈائری اور اس کے متن کی تردید کر دی۔ کہا مبینہ ڈائری اس کے متن کا بشرا بی بی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ڈرامہ پاکستان کے اصل مسائل خصوصاً حکومتی فسطائیت، ظلم و جبر، آئین و قانون کی پامالی سے توجہ ہٹانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ اور جیوے جیوے پاکستان، جشن آزادی میں بس ایک روز کا انتظار۔ یوم آزادی کا جشن شایان شان طریقے سے منانے کے لیے شہریوں کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ سڑکوں اور بازاروں میں قومی پرچموں کی بہار، بچہ پارٹی والدین کے ہمراہ آزادی کا جشن منانے کے لیے من پسند اشیاء کی خریداری میں مصروف۔ ہیڈ لائن آج میں ملاحظہ کی، خبریں تفصیل کے ساتھ ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ہمارے